اذان دی گئی ہے، بابری مسجد کی شہادت کا دن ہے، اب اپنے خیالات کو تاثرات کا اظہار کیجیے۔ 1992 کو ہندوستان میں تاریخی مسجد جو ہے تو دہشت گردوں کے دوارا جو ہے تو شہید کر دی گئی تھی، اسی لیے ہر سال چمپا چوک کے اوپر اس کی بازیابی کے لیے یہاں پہ اذان دی جاتی ہے اور دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ پاک جو ہے تو اس مسجد کو اسی جگہ پر دوبارہ تعمیر کروائے، اس میں راستے بنائے اللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ کسی نہ کسی روز بابری مسجد اس کی اپنی اصلی جگہ پر انشاءاللہ قائم ہوگی انشاءاللہ۔ سر، میڈیا کے ذریعے سے ایک سوال یہ بھی گردش کرتا ہے کہ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا تمام علماء دین نے 25 کروڑ مسلمانوں نے اس فیصلے کو قبول کیا تھا، سوال یہ ہے کہ پھر مسلمان اس کو ایسا کیوں دہراتے؟ یہ فرقہ پرستوں کی طرف سے ایک سوال کھڑے ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہاں کا جو سسٹم ہے وہ یقیناً قانون کے اوپر چلتا ہے، اور ہم نے قانون کے اوپر جو ہے تو بھروسہ کیا تھا، اور سارے جو پروف تھے، جتنی بھی جو انکوائریز ہوئی تھی اس کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہاں پر کسی مندر کو ڈھا کر جو ہے تو مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن اس کے بعد بھی سپریم کورٹ نے آستھا کی بنیاد کے اوپر جو ہے تو فیصلہ دیا۔ اسی لیے ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل۔ تو یہ بات جو ہے تو ہم لوگ ہر ٹائم کہتے ہیں کہ ہمارے کو عدلیہ کے اوپر جو بھروسہ تھا اس نے کہیں نہ کہیں ہمارے بھروسے کا خون کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اسی قانون کے تحت انشاءاللہ ہم اس جگہ پر اور ہماری دعاؤں کے ذریعے ہمارے علماء کے چھتر چھایا کے اندر جو ہے تو انشاءاللہ مسجد کو وہیں پھر بنائیں۔ سر، مسلمان جو ہے تو دیش میں اس 6 دسمبر کو یوم غم مناتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے تو اسے ایک کامیابی کا جشن کا دن مناتے ہیں، یہ دونوں صورت یہ فرقہ پرست جو ہے تو جشن مناتے ہیں، اور جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی، جنہوں نے قانون کے اوپر بھروسہ کیا اور جو آئین کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سمویدھان میں سب کا سمادھان ہے، ویسے لوگ جو ہے تو آج اس کو بابری مسجد کو شہادت کا دن مناتے ہیں، کیونکہ ہم نے جن حکومتوں کے اوپر بھی بھروسہ کیا تھا اس وقت وہی کانگریس کی حکومت سینٹرل کے اندر تھی، اور بی جے پی کے گنڈے جو ہے تو ننگا ناچ کر کے جو ہے تو مسجد کو ڈھا رہے تھے، اسی لیے آج ہم جو ہے اس کو کالا دن بول کے مناتے ہیں ہم لوگ۔ سر، آج اسی کے دوران میں بنگال کے اندر نئی بابری مسجد کا سنگ بنیاد مجھے تو اعلان ہوا ہے، یہ پہلو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، نئی بابری مسجد نے جتنے ہندوستان میں سمجھتا ہوں مسجد ہے سبھی بابری مسجد ہے، لیکن بابری مسجد جو اپنی جگہ تھی اور جس کو فرقہ پرستوں نے ڈھایا، ہمارا زندگی کا مقصد اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی جو ہم تعلیم دیں گے تو یہی بتائیں گے ان کو کہ کسی نہ کسی روز قیامت سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ وہاں پر بابری مسجد دوبارہ تعمیر۔ یہ آپ کا ذاتی موقف ہے کہ ایم آئی پارٹی کا نظریہ ہے؟ دیکھیے، یہ پورے ہندوستانیوں کے 25 کروڑ مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا موقف ہے۔ ناصر بھائی، ورشپ ایکٹ کے مطابق بابری مسجد کے بعد جو عبادت گاہ جیسی تھی ویسا موقوف رکھنا تھا، لیکن اب سنبل، متھرا، کاشی یہ معاملے بھی اٹھ رہے ہیں اور عدالتوں میں جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بی جے پی اور RSS یہ جو ہے ان کے فرقہ پرستی دن بہ دن بڑھنے والی ہے، اور انہوں نے ایسی کئی لمبی چوڑی فہرست بنا کے رکھی ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کی عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے تو بنائے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ایک مرتبہ قانون کے اوپر بھروسہ کر کے دیکھیں ہیں، اس کے بعد اگر وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر جس انداز میں وہ لوگ بات کریں گے اسی انداز میں جواب بھی ہمارے ہندوستانیوں کو دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے۔ سنویدھان کے اوپر سے ایک طریقے کا بھروسہ تھا، بھروسہ بھی پار ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اس دیش میں، بھارت کے اندر یہ فیصلہ جو بابری مسجد کا کیا گیا تھا یہ آستھا کی بنیاد پہ کیا گیا تھا، اور سنویدھان میں آستھا کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، لیکن بابری مسجد کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پہ ہوا، اس لیے یہ فیصلے کو جو ہے ڈسپیوٹ فیصلہ مانا جائے گا، متنازع فیصلہ مانا جائے گا۔ لیکن حکومت جن کی ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے بابری مسجد کو شہید بھی کیا اور وہاں رام مندر کی تعمیر بھی کرائی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی تاریخ بدلتی ہے انشاءاللہ جو سچ ہے وہی سامنے آتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ جس دن تاریخ بدلیں گی اس دن بابری مسجد کی جگہ ہی بنے گی۔ سر، ایک سوال لے لیتا ہوں۔ سر، ایک سوال فرقہ پرستوں کی جانب سے ایک سوال اٹھتا ہے، جب 25 کروڑ مسلمانوں نے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا تھا تو پھر آج یہ دوبارہ ہنگامہ کیوں؟ ان کی طرف سوال کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ مسلمان انصاف پسند لوگ ہیں، انصاف کی دعائیں دی گئی ہے، انصاف کو ہم نے گلے لگایا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آستھا کی بنیاد پر سنویدھان نہیں چلتا ہے، سنویدھان ثبوتوں کی بنیاد پہ چلتا ہے، اور سنویدھان کی دھجیاں اڑائی گئی، بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد وہاں رام مندر کی تعمیر کی گئی ہے، لیکن
जब तारीख बदलेंगे इंशाअल्लाह अजीज बाबरी मस्जिद वहीं बनेगी। اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین جب تک کہ ہوئے زمین پہ مولا مسلمان رہے میرے مولا ہم تمام کو عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرما میرے مولا. بالخصوص میرے مولا تمام مساجد مدارس خانقاہوں کی میرے مولا عبادت گاہوں کی حفاظت فرما میرے مولا. بالخصوص میرے مولا جس مسجد کو شہید کیا گیا میرے مولا اس کی یاد میں ہم تمام لوگ حاضر آئے میرے مولا ہماری حاضری کو قبول فرما میرے مولا. یا الہ العالمین دنیا بھر کے اندر جہاں بھی تیرے گھر آباد ہے میرے مولا ان تمام کو شاد و آباد رکھ میرے مولا. ان تمام کو میرے مولا مسلمانوں کو نماز پنجگانہ کے ساتھ آباد کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. جن لوگوں نے میرے مولا تیرے گھر کو مسمار کیا میرے مولا ان کو کیفر کردار تک پہنچا میرے مولا. بالخصوص میرے مولا ہندوستان کے آئین اور قوانین کی میرے مولا ہم تمام کو حفاظت کی توفیق عطا فرما میرے مولا. جب تک کہ خواجہ کا ہندوستان میرے مولا رہے میرے مولا اس ملکوں کو میرے مولا فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے محفوظ فرما میرے مولا. ملک میں امن و شانتی نازل فرما میرے مولا. خواجہ کے اس ہندوستان کو میرے مولا لہلاتا ہوا رکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا. ہم تمام کو میرے مولا تیری عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرما میرے مولا. جس ملک میں میرے مولا ہم تمام اپنی زندگی گزار رہے میرے مولا اس کے آئین کو میرے مولا ہم تمام کو ایکسیپٹ کی توفیق عطا فرما میرے مولا. میرے مولا یہاں کے قاعدے قانون کی میرے مولا تمام ہندوستان کے واسیوں کو میرے مولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما میرے مولا. بالخصوص میرے مولا تیرے گھر میرے مولا جہاں بھی اس وقت ہے میرے مولا ناپاک منصوبے جو لوگ کر رہے میرے مولا شرارتیں کر رہے میرے مولا تمام کی شرارتوں سے تیرے گھر کو محفوظ فرما میرے مولا. دشمنوں کے دشمنوں سے شریروں کے شر سے فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے میرے مولا تیرے گھر کو محفوظ فرما میرے مولا. الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی انہی کے فضل و کرم سے دور ساری پریشانی. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.